سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام نے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم منتخب کیا ہے، اور ان کو منتخب کرنے کے پیچھے جو سب سے بڑا پاکستان تحریک انصاف کا پلانٹ ہے وہ احتساب کا ہے، کہ ان چوروں کا، ان لٹیروں کا احتساب ہوگا جنہوں نے بارہا اس ملک کو لوٹا ہے۔ اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اسی کی وجہ سے اس وقت بہت زیادہ واویلا کیا جا رہا ہے۔ اور دیکھیے یہ چیزیں کیوں نہ سامنے آئیں، یہ کسی بھی حکومت کی رسپانسبلٹی کہ وہ جرم کو پکڑے، مجرم کو پکڑے، اس کو قرار واقعی سزا دلوائے۔ ہمارے ملک میں اور باقی دیگر ترقی یافتہ ممالک میں کیا فرق ہے؟ آپ امریکہ کی مثال لے لیجئے، 40 سال بعد بھی، 50 سال بعد بھی کرائم کو نہیں چھوڑا جاتا، کرائم کرنے والے کو پکڑا جاتا ہے۔ یہ تو بار بار دہراتے ہیں کہ آپ آگے کی طرف دیکھیں، آگے کی طرف چلیں، نہیں، ہم آگے نہیں جا سکتے جب تک ہم ماضی کی غلطیوں کو ٹھیک نہ کریں۔ تو ابھی تک تو آپ نے یہ دیکھا۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بڑی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تھوڑا سا، کیونکہ کوئی بھی چیز آج کے پرسپیکٹیو کو دیکھنے کے لیے ہسٹری کو دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ 90 اور 80 کی دہائی کی سیاست کیا تھی پاکستان کی، اور جن کے بارے میں بار بار ابھی کہا جا رہا ہے کہ بے قصور ہیں اور ان کے لیے ریلیز نکالی جائیں، کورٹ میں کوئی منی ٹریل نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ چھانگا مانگا کی سیاست کیا تھی؟ آپ کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو تباہ کرنا۔ چھانگا مانگا کی سیاست نے پاکستان کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو، ادارے کو تباہ کر دیا، اس کے اندر ہارس ٹریڈنگ کا آغاز کر دیا، پیسہ آ گیا، سیاست سے نظریہ نکل گیا اور اس کی جگہ پیسہ اور سرمایہ دار آ گیا۔ اس کے پیچھے کون تھا؟ جسٹس قیوم کی ٹیپس کے پیچھے کون تھا؟ جسٹس قیوم کو کون شخص فون کر کر کے کہتا تھا کہ یہ فیصلہ لکھو، وہ فیصلہ لکھو؟ کیا وہ کل غلط تھا اور آج درست ہے؟ اور جب آپ سے کسی جج نے، سپیریئر جوڈیشری کے کسی جج نے آپ کی بات نہ مانی تو آپ اس پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ سجاد علی شاہ آپ سب کو یاد ہوں گے، ان کی اپنی کتاب کے اندر بھی ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ سپریم کورٹ کے اوپر جو حملہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر سب سے زیادہ ابھی حال ہی میں پاناما کیس کے دوران کون شخص جیل میں گیا جس نے جے آئی ٹی کے لوگوں کو، ان کے خاندان کو، جوڈیشری کو، سپیریئر جوڈیشری کو کھلے عام دھمکیاں دی؟ تو یہ ساری چیز اس پرسپیکٹیو میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے ابھی پچھلے اگر آپ 10 ماہ کو لیں، سب سے بڑی چیز جو آئی اوپننگ تھی، جس کا آغاز ہم نے نہیں کیا، آپ کا پورا ایک انسٹیٹیوشنل فیلئر ہو چکا تھا، جس کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک جے آئی ٹی بنائی تھی، جو کہ اومنی گروپ والے معاملے فیک اکاؤنٹس کے اوپر تھی۔ اور اس جے آئی ٹی نے جو سب سے بڑا اس کے اندر انکشاف کیا وہ تھا انسٹیٹیوشنل کیپچر کا۔ یہ بڑا ضروری ہے سب لوگوں کے لیے سمجھنا کہ انسٹیٹیوشنل کیپچر جس کا جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ میں لکھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے تمام وہ ادارے جنہیں اگر وہ اپنا کام آزادی سے کریں تو ملک میں اتنا اندھا دھند ڈاکہ بازی نہیں ہو سکتی جس طرح سے پچھلے 10 سالوں میں خاص کر ہوئی۔ انہوں نے بتایا کس طرح اسٹیٹ آف بینک آف پاکستان کو کیپچر کر لیا گیا، ایس سی سی پی کو کیپچر کر لیا گیا، فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کو کیپچر کر لیا گیا، ایف آئی اے کو کیپچر کر لیا گیا۔ اور یہ جو آپس میں ملی بھگت تھی کہ پچھلے 10 سالوں میں، کہ 90 میں تو ہم نے ایک دوسرے کو پکڑا تو ہم اتنا کھل کے نہیں کھا سکے، لیکن پچھلے 10 سالوں میں ہم نے ایک دوسرے کو رعایت دی، ایک دوسرے کو این آر او دیا، جس کی وجہ سے اب ہم نے 6,000 ارب سے 30,000 ارب تک معاملہ لے گئے۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آپ کو معلوم تھا کہ ایان علی اور بلاول بھٹو زرداری ایک ہی بینک اکاؤنٹ سے، فیک اکاؤنٹ سے پیسے ٹکٹ لیتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، ان کا نیکسس ہے۔ آپ کے وزیر داخلہ کو معلوم تھا، وہ پریس کانفرنس میں بھی کہتا ہے، لیکن کوئی قانونی اقدام نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد آپ ہی کے دور حکومت میں جب آصف علی زرداری کا، ایس جی ایس کو ٹیکنا کا اتنا فول پروف کیس، میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں مجھے کوئی اس کیس کے اوپر دکھا دے، ڈاکومنٹری ایویڈنس کا کیس ہے، اس کیس کے اندر وٹنسز پیش ہوتے ہیں اور پہلے دی ہوئی گواہی سے متضاد گواہی دیتے ہیں۔ یہی ادارے چونکہ کیپچر ہو چکے ہیں، تابع ہو چکے ہیں، وہ اس کے اوپر آزادی سے کام نہیں کرتے، ان کو کراس ایگزامن بھی نہیں کرتے، ان کو ہاسٹائل وٹنس بھی ڈکلیئر نہیں کرتے، اور وہ کیس آپ اس میں بری ہو جاتے ہیں۔ وہ اپیل آج بھی ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور ہائی کورٹ بار بار یہ سوال پوچھتی ہے پروسیکیوشن سے کہ آپ نے یہاں پہ انہیں ہاسٹائل وٹنس کیوں ڈکلیئر نہیں کیا؟
تو یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ جو آپس کی ملی بھگت تھی، اس ملی بھگت نے پھر جوائن ہینڈز کر کے آپ کو کرپشن کی کھلی آزادی دی۔ اب دیکھیے، اب یہ جو اچھا ایک تو یہ آ گیا انسٹیٹیوشنل کیپچر کی بات، اور دوسری طرف آپ ہی ملک اسی حال ہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے سیزیلین مافیا ڈکلیئر دیا ہے، اور یہ کوئی ایسی بات ہوا میں نہیں کی گئی۔ آپ کے سامنے جو چیزیں موجود ہیں، جو جے آئی ٹی سے چیزیں نکلی ہیں، جو کیس کے اندر پاناما کیس کے اندر آئی ہیں، وہ مافیا کیوں کہا جاتا ہے؟ مافیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے پورے نظام کو جھگڑا ہوا ہے، ہر بندہ آپ کے تابع ہے۔ اور مجھے آج وہ کچھ دن پہلے ایک بڑے سینئر کالمسٹ ہیں غلام اکبر صاحب، ان کا ایک آرٹیکل لکھا ہوا جس میں انہوں نے بڑا خوبصورت ایک واقعہ دہرایا 1984 کا، جس میں وہ کوٹ کرتے ہیں نواز شریف صاحب کو، اور یہ کہتے ہیں کہ میں اس شخص پہ کبھی اعتبار نہیں کرتا جس کو میں نے خریدا ہوا نہ ہو۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ ماضی ہے۔ اس ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت کس قسم کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ ابھی تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اپنا آغاز کیا ہے، ہم نے اداروں کو خود مختار کیا ہے، ادارے انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں، اور جو وہ چیزیں لا رہے ہیں وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انہیں آپ کے سامنے بھی لا رہے ہیں، عدالتوں کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں۔ آپ کے تو 90% کیسز اس وقت جو چل رہے تھے جس کی وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف ہے، یہ تو وہ کیسز ہیں جو پہلے کے بنے پڑے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی تو ہماری حکومت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مراد سعید صاحب جیسے لوگوں نے نکالنی شروع کی ہیں، اور کمیشنز کو بھی جا رہی ہیں، نیب کو بھی بھیجی جا رہی ہیں، اس پہ یہ بھی بات کریں گے۔ پھر ابھی آپ نے یہ ٹی ٹی مافیا کا دیکھا کہ کس طرح سے پورا ایک امپائر، جو ایک شخص کہتا ہے کہ میری دھیلے کی بھی کرپشن نہیں ہے، اس کا پورا امپائر جو بنا ہوا ہے، اس کے بچوں کی تمام جائیداد، اپنی جائیداد، چیف منسٹر ہاؤس جس کو آپ نے کیمپ آفس ڈکلیئر کیا ہوا تھا، وہ کہاں سے خریدا گیا، آپ کا ڈونگا گلی کا گھر کہاں سے خریدا گیا، سب کے پیچھے ٹی ٹی کھڑی ہے۔ تو یہ چیزیں اب سامنے آنا شروع ہوئی ہیں۔ اور ابھی 2 دن پہلے شہباز شریف صاحب، میں یہ ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، یہ نیب کی طرف سے بھی آ چکا ہے، میں نے خود اس کی تفتیش کی ہے، دھمکیاں دے کے گئے ہیں نیب کے افسران کو ڈائر کانسیکوینسز کی، کہ آپ لوگوں نے اگر یہ تفتیش بند نہ کی تو میں آپ لوگوں کو دیکھ لوں گا، میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں، بہت جلد ہم واپس آنے والے ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ یہ مسئلہ پڑا ہوا ہے، اس مسئلے کو چھپانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، ہم ہرگز نہیں گھبرائیں گے آپ کی ان چیزوں سے۔ ایف آئی اے آزاد ہے، نیب آزاد ہے، ایس سی سی پی آزاد ہو چکا ہے، آپ کی جتنی یہ کمپنیاں ہیں جن کے اندر آپ نے جو منی لانڈرنگ کی ہیں اور فائلیں جلا دیتی ہیں۔ اب دیکھیے، سب سے بڑی پاکستان میں تبدیلی یہ آ چکی ہے، اب یہاں بلڈنگز میں آگ نہیں لگتی، اب یہاں ریکارڈ نہیں جلتا، اب ریکارڈ محفوظ ہے، اور وہ ریکارڈ میں سے جو چیزیں نکل رہی ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں اور آگے بھی لائی جائیں گی۔ اب ہم نے ان کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کو نہیں چھوڑنا ہے، ان کی سب چیزوں کو سامنے لے کے آئیں گے۔ ابھی تک تو یہ جو ٹی ٹی والا مافیا تھا یہ صرف ایک آغاز تھا۔ کچھ 2 دن پہلے ایک بڑی دھمکی دی گئی ہے کہ ایک ویڈیو ہم لے کے آئے ہیں۔ اچھا، اس ویڈیو کے اوپر بھی میں کل سے ٹی وی پہ کافی بات کر رہا ہوں، صرف میں 2 چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے، قانونی حیثیت تو اس کی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ قانونی حیثیت اگر ہوتی تو اس وقت جو ان کو بینیفٹ مل سکتا تھا وہ اپنی اپیل میں مل سکتا تھا۔ اس ویڈیو کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ اس کو پیش کرنے والا کون ہے؟ ایک کنوکٹڈ پرسن اور سزا یافتہ شخص، وہ جو جعل سازی میں سزا پا چکا ہے۔ تو یہ وہ سارا سوالیہ نشان ہے۔ اس کے اوپر خیر حکومت کا موقف ہے کہ اس کی بالکل تفتیش ہونی چاہیے، اس کی پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ کیسے بنی، جج صاحب تک رسائی کیسے ہوئی، یہ ساری باتیں کیا ہیں، کیا یہ درست ہے بھی یا نہیں ہے۔ جج صاحب کا ورژن بھی آ چکا ہے، تو بہت مناسب ہوگا کہ اس کے اوپر اگر اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آف پاکستان ایکشن لیتے ہوئے اس کی خود تفتیش کرے، کیونکہ اگر حکومت اس کی تفتیش کرے گی تو اس پہ بھی بہت زیادہ سوال اٹھائے جائیں گے، اس کی جو انٹیگریٹی ہے اس کے اوپر بھی اپوزیشن بات کرے گی۔ اس لیے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے بہتر فورم یہ ہے کہ جوڈیشری اس چیز کو پوری طرح سے دیکھے کہ یہ چیزیں کیا ہیں اور اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، کہنا کیا چاہتے ہیں۔ لیکن میں اس سے پہلے مراد سعید آپ سے بات کریں اور پھر ہم سوال لیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے ان کی بہت بڑی بڑی چوریاں لے کے آئیں گے، ڈاکومنٹری پروف لے کے آئیں گے، کیونکہ اب وہ والا زمانہ چلا گیا۔ کیونکہ ان کے لوگ آپ نے دیکھا ہے ماضی میں اسحاق ڈار صاحب نے 164 کا بیان دیا، اقبال جرم کیا، اور آج بھاگ کے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے جرم سے بعد میں مکر بھی گئے جی کہ میرے اوپر دباؤ تھا تو میں نے دے دیا۔ ہم اس چیز کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، اب آپ کے سامنے ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ لائیں گے
کیسے منی لانڈرنگ کی گئی، کیسے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کیپچر کیے گئے، کک بیکس اور کمیشنز. میں آپ کو بتا رہا ہوں کک بیکس اور کمیشن کے بھی ثبوت آپ کے سامنے لے کے آئیں گے بہت جلد، کہ کس طرح سے ریسنٹلی حکومت میں بیٹھتے ہوئے کک بیکس اور کمیشنز لی گئی. وہ ثبوت بھی سارے مل چکے ہیں، وہ بھی سارے آپ کے سامنے آئیں گے. تھوڑی بات آپ سے مراد سعید صاحب کچھ اسپیسیفک کیسز کی کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شر اکبر صاحب نے جو بات کی خلاصہ کچھ یوں تھا کہ پیپلز پارٹی نون کے اوپر کرپشن کے الزامات لگاتے تھے، اور نون پیپلز پارٹی کے اوپر کہ انہوں نے کس طرح اربہ روپے کی کرپشن کی. پھر ہوتا کیا تھا، پارلیمنٹ کا وہ منظر آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی پارلیمنٹ میں اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے کس طرح کرپشن کی اور پپو پٹواری کے تھرو آپ نے کرپشن کی. دوسرا اٹھ کے جواب دیتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے کس طرح یہ لائسنس وغیرہ لیے، مجھے بھی آپ کی رازوں کا پتہ ہے. اور دونوں جمہوریت کے لیے پھر خاموش ہو جاتے ہیں. اس طرح آپ کو زرداری اور نواز شریف کے بھی بیانات یاد ہوں گے. لیکن پھر کیا کرتے ہیں کہ ایک چارٹر آپ ڈکیتی کرتے ہیں کہ میں جتنا کھا سکتا ہوں میں کھاؤں گا، آپ مجھے کچھ نہیں کہو گے، اور آپ جتنا کھا سکتے ہو آپ کھاؤ، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. اور پرائم منسٹر عمران خان 22 سال سے کہہ رہے تھے کہ یہ نورا کشتی آپس میں کھیلتے ہیں، دونوں اصل میں ایک ہے، مفاد ان کا ایک ہے کہ ہم نے مل کے پاکستان کو لوٹنا ہے، اپنے خزانے بھرنے ہیں اور باہر جائیدادیں بنانی ہیں. تو ہم ہمیشہ سے سمجھتے تھے کہ کبھی جدا تھے مگر دیکھ آج ملتے ہیں، کہاں نہیں تو تمہارے مزاج ملتے ہیں. اب میں آتا ہوں ذرا چند کیسز کے اوپر اور ڈاکومنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا. جب پرسوں پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو ذرا دیکھیے کہ جب پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ 24,000 ارب روپے کا جو آپ نے قرضہ لیا اس کے اوپر ہم کمیشن بنائیں گے اور آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ پیسہ آپ نے کہاں پہ لگایا، کہ میری ملک میں مہنگائی بھی ہوئی، غربت میں بھی اضافہ ہوا، اسکول سے جو باہر بچے ہیں ان میں بھی اضافہ ہوا، صاف پینے کے پانی بھی کسی کو میسر نہیں ہوا، یہاں پہ بے روزگاری بھی بڑھی، لیکن آپ کے اکاؤنٹس بڑھتے رہے اور ملک کا جو خزانہ ہے وہ خالی ہوتا رہا. حسن نثار صاحب نے میرے خیال سے ایک بات کی تھی کہ نواز شریف کا بھی ہاتھ صاف ہے، زرداری کا بھی ہاتھ صاف ہے، لیکن ملک کا خزانہ بھی صاف ہے. عجیب ہی بات ہے. اب ذرا میں آتا ہوں ان کے کیسز کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے سامنے میں نے احسن اقبال سے چند سوال کیے تھے. یاد ہوگا آپ کو کہ 2015 میں جس پروجیکٹ کو دینے جانا تھا 2013 میں ایک کمپنی کے ساتھ MOU کر کے اس کو دے دیا گیا کہ فیزیبلٹی بھی آپ کی، ایگزیکیوشن بھی آپ کی، یہ پروجیکٹ بھی آپ کا، لیکن بڈنگ ہونی ہے، بولی لگنی ہے 2015 میں. 2 سال پروجیکٹ کے آغاز سے پہلے کسی کو یہ دے دیا گیا جس میں پاکستانی خزانے کو 50 ارب سے زیادہ کا نقصان پہنچا تھا. یاد ہوگا آپ کو کہ یہ سوال میں نے کیا تھا. ایک ٹی وی پروگرام میں احسن اقبال نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تو مجھے نواز شریف نے کہا تھا کہ آپ دستخط کرو، مجھے اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف نے کہا تھا کہ آپ اس MOU کے اوپر دستخط کرو. تو مطلب وہ وہی طرف بات جا رہی ہے جس طرح کہ حسین نواز نے کہا کہ میرے والد جواب دیں گے، والد نے کہا کہ بیٹی جواب دے گی، بیٹی نے کہا کہ دادا جواب دے گا. اب احسن اقبال نے نواز شریف جو کہ جیل کے اندر ہے اس کے اوپر ڈال دیا ہے کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ دستخط کرے. لیکن جو کریکٹر تھے ان کی پریس کانفرنس اور جس کو بڑا شور کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، وہ کون ہے؟ شاہد خاقان عباسی. اس کا اپنا کیس چل رہا ہے، اس کے ساتھ احسن اقبال بیٹھا ہوا، ایک تو اس کا یہ کیس چل رہا ہے، ناراوال والے کیسز چل رہے ہیں. اور آج ایک چیز میں آپ کو لے کے آیا ہوں، ایک ڈاکومنٹ آپ کو دوں گا اور وہ ڈینائی نہیں کر سکیں گے، اور اس میں شہباز شریف سے بھی سوال کروں گا تو سارے لوگ وہی ہے. 24,000 ارب کا آپ کو احتساب دینا پڑے گا. اب یہ کرتے کیا ہے؟ طریقے واردات دیکھیے ذرا. شہباز شریف 2008 میں ایک نوٹیفیکیشن نکالتا ہے، یہ سلائیڈ بھی چلائیے جی. ایک نوٹیفیکیشن نکالتا ہے شہباز شریف کہ احسن اقبال کا بھائی مصطفیٰ کمال پنجاب آرکیٹیکچر جو ہے اس آرٹیکلچر اس کا ٹاسک فورس کا چیئرمین اس کو لگا دیا جاتا ہے. RT گروپ کا یہ سربراہ ہے اور لگایا جاتا ہے اسی چیز کے لیے. یہ نوٹیفیکیشن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ذرا انٹرسٹنگ چیز سنیں کہ یہ نوٹیفیکیشن شہباز شریف کی طرف سے 2008 میں نکالا جاتا ہے اور 2008 کے بعد ان کو
کنٹریکٹس دینا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ ٹاسک فورس کا چیئرمین ہے کنفلکٹ آف انٹرسٹ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, لاہور میٹرو کا اس کے ساتھ ان کو وہ کنٹریکٹ دیا گیا, ان کو اسلام آباد راولپنڈی میٹرو کا یہ کنٹریکٹ دیا گیا, ان کو جو یونیورسٹی آف لاہور پنجاب گجرات کیمپس ہے وہ دیا گیا, لبرٹی مارکیٹ کے ساتھ جو پروجیکٹس دینے تھے وہ دیا گیا. یہاں سے آغاز شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس سے زیادہ انٹرسٹنگ کہانی کیا ہے, میں آپ کو 2 نوٹیفیکیشن اور سی ایم ہاؤس کے منٹس دکھانا چاہتا ہوں. یہ ایک اور منٹ ہے جس میں حنیف عباسی وہ شرکت کر رہا ہے, سی ڈی اے, آر ڈی اے اور یہ سارے آفیسر جو ہے اس میں شرکت کر رہے ہیں. لیکن سی ایم صاحب کیا کہہ رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہارٹیکلچر کا جو کنٹریکٹ ہے, یہ پوائنٹ نمبر 9, اس میں سی ایم صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے آر ٹی گروپ کو دینا ہے اور نام کے ساتھ ہی ہیز فردر ڈیزائرڈ ایٹ مسٹر کمال مصطفیٰ, اس کو دیا جائے گا اور یہ اس کو دیا جاتا ہے. یہ کیا پیپرا رولز فالو کیے گئے؟ نہیں کیے گئے. کیا کوئی ٹینڈر تھا؟ نہیں تھا. کیا کوئی بیڈ فلوٹ ہوا؟ نہیں ہوا. سیدھا کہتے ہیں کہ آپ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو ٹاسک فورس وغیرہ کے, یہ میرے غلام ہے, یہ ہمارا بندہ ہے, اس کو آپ نے پروجیکٹس دینے ہیں. لیکن اس سے زیادہ انٹرسٹنگ کہانی آگے سامنے آتی ہے کہ اب جب انہوں نے یہ ساری چیزیں دے دی تو بل بھی تو کہیں سے پے کرنے ہیں. یہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, ان کی نوٹیفیکیشن میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں. اس میں کہا جاتا ہے کہ چونکہ ہم نے تو ڈاکومنٹس میں نسپاک کو انگیج کیا تھا, ڈاکومنٹس تو یہ کہہ رہے ہیں نسپاک کو انگیج کرنا تھا, لیکن سی ایم صاحب نے تو کہا تھا کہ آگے آپ نے آر ٹی گروپ کو یہ کنٹریکٹ دینا ہے, تو اب پیمنٹ کیسی ہوگی؟ پیمنٹ کا طریقہ کار بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے پیمنٹ کیسے کرنی ہے. مطلب یہ جو ٹی ٹیز اور یہ جو فیک اکاؤنٹس والی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہے, یہ اس طرح نہیں ہے کہ پہلے اپنا بندہ لگاؤ, اپنے بندے کو ڈپارٹمنٹس کو کہو کہ اس کو کنٹریکٹس دے دو. جب اس کو کنٹریکٹس دیتے ہیں تو پھر بل کس طرح پے کرنے ہیں؟ پھر ظاہری سی بات ہے کہ وہی چیز جو شہزاد اکبر صاحب ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ کوئی مشتاق چینی والا نکلتا ہے, کوئی اور بندہ نکلتا ہے اور وہاں سے پیسے آنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اب یہ کیس جو ہے وہ نیب نے بھی ٹیک اپ کر دیا ہے, ہم کمیشن کو بھی بھیج رہے ہیں. اس میں سے ہماری 3-4 سوالات ہیں. کیسن اقبال, ایک تو 50 ارب سے زیادہ پاکستانی قوم کو آپ نے نقصان پہنچایا تھا, وہ کیس ہم نے کمیشن بھیج دیا ہے. بجائے اس کی کہ آپ چیخنا چلانا شروع کر دیں, ایک آسان کام کر دیں جو کہ آپ کی لیڈر نواز شریف بھی نہیں کر سکا, جو آپ کی جو موجودہ لیڈر ہے جعلسازی میں پکڑی گئی تھی وہ بھی نہیں کر سکی, جنہوں نے کہا تھا کہ میرے لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے, اور پھر جائیدادیں بھی نکل آئی, وہ بینیفیشل اونرشپ بھی ثابت ہوئی, اپنے بے گناہی ثابت بھی نہیں کر سکے. تو آپ ایک کام کر لیں, آپ سیدھا جواب دے دیں کہ اس میں جاوید صادق, نواز شریف اور آپ نے تو نواز شریف کے اوپر ڈال دیا. اب ذرا یہ بتائیے کہ اس میں پیمنٹ کس کو ہوئی ہے, یہ کک بیک کس نے لیے ہیں؟ کیا وہ بھی نواز شریف نے لیا جو آپ نے کہا کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ دستخط کر دے؟ دوسرا, آپ بڑے ارستو پھرتے ہیں, بڑے ہمارے سامنے آپ دیکھیے کہ ذرا جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں, یہاں پہ اداروں کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں. ادارے کیا اس طرح مضبوط ہوتے کہ اپنے بھائی کو سی ایم کو کہہ کے پہلے ٹاسک فورس کا چیئرمین لگا دو, پھر تمام رولز وائلیٹ کر کے کنفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے اس میں کہ آپ اس کو کہو کہ تمام کنٹریکٹ اس کو دینی ہے, اخبار میں اشتہار نہیں آئے گا, کوئی بیڈنگ نہیں ہوگی, کوئی ٹینڈر نہیں ہوگا, اس کو یہ کنٹریکٹس آپ نے دینے ہیں. اور پھر پیمنٹ کا طریقہ کار بھی وضع کرتے ہیں کہ آپ نے پیمنٹ ان لوگوں کو کیسے کرنی ہے. تو جب پیمنٹ کے اوپر آپ جائیں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ یہاں پہ جو فیک اکاؤنٹس ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1-2 کیسز ہم نے اور بھی کمیشن کو بھیجے ہیں. وہ کون سے کیسز ہیں کہ 2 نام جو کہ فیک اکاؤنٹس میں آ رہے ہیں, ایک اشرف ڈی بلوچ ہے اور دوسرا اس میں ایک نام ہے جو کہ کنٹریکٹس ان کو پیپلز پارٹی کے دور میں NHA کے کنٹریکٹس دیے گئے, ملتان اور لاڑکانہ پیکج. مطلب ذرا غور کیجئے کہ آپ کا اپنا حلقہ لاڑکانہ, ان کی سڑکوں کو بھی آپ نہیں بخشتے اور وہ بھی فیک اکاؤنٹس والے کو دے دیتے ہیں. تو جب کنٹریکٹ ملتا ہے وہاں پہ سڑکوں کی حالت آپ کے سامنے ہے, کیونکہ سڑکوں کی حالت ٹھیک ہوتی تو کیس نیب میں نہ چلتا, آج ملتان اور لاڑکانہ کے اوپر بات نہ ہوتی. وہ ساری چیزیں چل رہی ہے, اس سے کیا ہو جاتا ہے, اس سے آگے 2 قدم جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کنٹریکٹرز تھے جن کو 40-50% اباؤ پروجیکٹس دیے گئے. پروجیکٹس کے بعد یہ پیسہ جو ہے وہ فیک اکاؤنٹس میں جا رہا تھا. تو ہم نے وہ کمیشن بھیجا ہے, ملتان شکر والا ہم نے کمیشن بھیجا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کمیشن کو بھیج رہے ہیں کہ یہ 5 کنٹریکٹس تو ہمارے سامنے ہیں کہ تمام رولز کو وائلیٹ کر کے
تو یہ بڑے ارسطو پھرتے ہیں، ان کو جواب دینے چاہیے. یہ جو خواجہ آصف تھا پریس کانفرنس میں بیٹھا ہوا تھا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں یہاں پہ مجھے ایک ذمہ داری دی ہے آئین پاکستان کے اوپر، میں نے حلف اٹھایا ہے. میں جب یہاں پہ بیٹھوں گا آپ مجھ سے پوچھو گے نا کہ میں اگر کس طرح وزیر دفاع جو فل ٹائم جاب ہے وہ یہاں پہ تھا لیکن اس کو تنخواہ، وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے، ہم نے کہا کہ یہ کام ہے، اس نے کہا کہ نہیں میں تنخواہ لے رہا تھا. کوئی پپی کا جو بیٹا ہے وہ اس کو پیسے نہیں بھیج رہا، وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے تنخواہ آ رہی تھی. تو آپ تو فل ٹائم یہاں پہ تھے، کس چیز کی آپ تنخواہ لے رہی تھی کہ آپ وزیر دفاع تھے اس ملک کے؟ آپ ان کے لیے کون سا کام کر رہے تھے؟ کیا یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کیا ہم یہ غلط سوال ان سے کر رہے ہیں؟ خواجہ آصف کو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے. احسن اقبال جو کہ 50 ارب سے زیادہ میرے خزانے کو نقصان پہنچائے، آپ کے اور میرے پاکستانی ملک کے خزانے کو نقصان پہنچائے، کیا اس سے سوال نہیں بنتا؟ جاوید صادق جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ فرنٹ مین ہے ان کا، وہ کس طرح کو لے کے جا سکتے ہیں کمپنی کے پاس؟ اور آپ ایم او یو کر لیتے ہیں، جس ٹھیکے کی بولی لگنی ہے 2015 میں 2013 میں ایم او یو کر لیتے ہیں. پھر یہ 5 کنٹریکٹس، تو اس میں ان کو جواب دینا ہوگا کہ شہباز شریف نے کس قانون کے تحت بغیر بڈنگ کے کہا کہ یہ تمام کنٹریکٹ اس بندے آرٹی گروپ جو ہے آرٹیکلچر کے، وہ تمام کنٹریکٹ ان کو دیے جائیں. انہوں نے کس طرح یہ کیا تھا؟ دوسرا، یہ بلنگ کا میکینزم کیوں طے کر رہا ہے یہ بندہ کہ آپ نے پیمنٹ کون سی انداز سے کس طرح کرنی ہے؟ ہم نے پیسہ دینا ہے کس کو، اس نے دینا ہے اس کو، اس کے بعد جانا ہے ان کے پاس. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ اس کا بھی آپ کو جواب دینا ہوگا. اور تیسری چیز یہ کہ تمام منٹس، تمام ڈاکومنٹس آپ کے اسکرین کے سامنے بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی فوٹو کاپی بھی آپ کو دیتے ہیں. اس میں تمام احکامات ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس وقت کے. لیکن میں آگے 2-3 سوال کرتا ہوں. احسن اقبال کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے آپ سے سوال کیے تھے اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انکوائری جو ہوئی تھی پارلیمنٹ کے اندر، اس کی بھی رپورٹ آ چکی ہے. اور دوسرا یہ ایک ایف آئی اے کی رپورٹ ہے. ایف آئی اے کی رپورٹ میں بھی وہی چیزیں ساری ثابت ہو گئی ہے کہ آپ نے یہ بالکل انلیگل کام کیا ہے. یہ ایف آئی اے کی رپورٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سٹینڈنگ کمیٹی میں پہلی دفعہ گیا وہاں پہ بھی یہ سوال اٹھایا گیا تھا، تو اس کا بھی آپ کو جواب دینا ہے. ساتھ میں یہ کیا کرتے ہیں جی، ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ابھی تک کیوں کچھ نہیں کیا؟ اگر ہمارے کیسز ہے تو آپ کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ ہم کیسے نہیں لے کے جا رہے؟ آج کا پاکستان آپ تو مکہ کر رہے تھے، بدل پاکستان کیسے بدلا؟ جب بھی آپ کا کوئی کیس اٹھتا سب سے پہلی چیز آپ کیا کرتے کہ ریکارڈ جل جاتا، کبھی ریکارڈ غائب ہو جاتا، کوئی مسئلہ ہو جاتا. آج الحمدللہ نصیب ہم ریکارڈ کا تحفظ کر رہے ہیں، بلکہ ریکارڈ پرووائڈ بھی کر رہے ہیں. اور یہ آفیشیل ڈیٹیل میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں کہ 8 مہینے میں صرف این ایچ اے میں ہم نے 788 کروڑ کی ریکوری کر لی ہے. 788 کروڑ کی. ان کے جو کچھ ایم این ایس چیختے چلاتے ہیں وہ کنٹریکٹرز بھی ہیں، ان سے بھی ریکوری ہو چکی ہے. سنیے گا، ان کے جو نمائندے ہیں جو یہاں پہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں جب بھی ہم پارلیمنٹ میں بولتے ہیں یا باہر بولتے ہیں، وہ کیوں شور مچاتے ہیں؟ میں اپنے قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پیسے کا آج ہم تحفظ کر رہے ہیں. عمران خان نے ہمیں کہا ہے کہ 22 سال جو میں جدوجہد کر رہا تھا، میں نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں احتساب بھی کروں گا، میں پاکستان میں ٹرانسپیرنسی بھی لے آؤں گا، اور جو لوٹا ہوا پیسہ ان لوگوں سے بھی لوں گا. آج وہی ہر ادارے کے اندر ہو رہا ہے. صرف 788 کروڑ روپیہ ہم نے اپنے ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر ریکور کر لیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو کیسز ہیں جو بڑے پیمانے پہ ہیں، جن کی اس طرح واضح ثبوت ہے، جو کہ ان کے سی ایم کے ڈائریکٹرز، سی ایم ہاؤس کے منٹس، وہ تمام چیزیں بھی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک شور جمہوریت کی خاطر. اگر پاکستان کے اندر غربت تھی تو یہ وجہ تو آپ نے ادارے اس لیے تباہ کیے تھے کہ آپ نے اپنا بندہ لگایا تھا ہر جگہ پہ. آپ کو کمیشن چاہیے تھا، آپ کو کیک بیکس چاہیے تھے، اور یہاں پہ اس پہ اکتفا نہیں کیا کرپشن پہ. یہ میں ایک دفعہ پھر لے کے آیا ہوں، لوگ بھول جاتے ہیں چیر اکبر صاحب آپ کی اجازت سے کہ یہ 5 گھر ہے ان کی نوٹیفیکیشن آفیشل شہباز شریف کے. 2008 میں جب چیف منسٹر بنا انہوں نے نوٹیفیکیشن نکال دیا کہ یہ 5 گھر، خدا کا خوف کرے، یہاں پہ لوگ غربت سے مر رہے ہیں. 5 گھر جو ہے ان کو سی ایم ہاؤس ڈکلیئر کر دے، اور ان کے تمام اخراجات سی ایم ہاؤس ڈکلیئر کرنے کا مطلب کہ آپ کا وہاں پہ میٹنگز، آپ کی سیکیورٹی، آپ کے کھانا، آپ کی تمام اخراجات، یہ تمام چیزیں. اور 2700 سے اوپر جو پولیس اہلکار تھے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک پولیس کے اوپر کتنا خرچہ ہو رہا تھا اس وقت؟ 40,000 روپیہ مہینے کا ایک پولیس کے اوپر. یہ پورے ٹبر کو دیا گیا تھا. 5 گھر دے دیے. لیکن یہاں پہ تو یہ اکتفا کرتے ہی نہیں ہے. نواز شریف نا اہل ہوتا ہے، نوٹیفیکیشن نکالتے ہیں کہ نواز شریف چونکہ نا اہل ہو گیا ہے، ہمیں تو مفتخوری کی عادت ہے،
ہم تو لوٹتے بھی ہیں لیکن وہ بھی اپنے اوپر نہیں لگاتے. لہٰذا رائے ون کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ بھائی وزیر اعلیٰ ہے، رائے ون کو بھی سی ایم ہاؤس ڈکلیئر کر دو. نااہلی کے بعد کہ سپریم کورٹ کے تمام 5 آنریبل ججز نے کہا کہ یہ نہ صادق ہے نہ امین ہے، اس کے بعد یہ رائے ون کو انہوں نے کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ 26 کروڑ روپے انہوں نے صرف فینسنگ کے اوپر لگائے تھے اپنے رائے ون کے. سی سی ٹی وی کیمراز اور سیکیورٹی اس کے اوپر کروڑ روپے لگائے تھے. مطلب خدا کا خوف کرے کہ اپنے علاج کے پیسے بھی پاکستانی قوم 3,70,000 پاؤنڈ ڈالرز وہ پاکستانی قوم کے خزانے سے پے کیے گئے. 34 کروڑ ان کے جہاز کے آنے کا اور جانے کا کہ میں علاج کے لیے جا رہا ہوں. ایک کام کر لیتے، اگر یہ چیز ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہے اس طرح نہ لوٹتے پاکستان کو، ایک ایسا اسپتال بنا جاتے جہاں پہ آپ اپنا علاج کر سکتے. اسپتال نہیں بنایا، وہ بھی پاکستانی قوم کے خزانے سے، اپنے معلات کے خرچے بھی قومی خزانے سے. اور یہ جو پرسوں ابھی ایک اور چیز آخر میں کر کے میں ختم کرتا ہوں کہ 5 کروڑ کی ایک جو بی ایم ڈبلیو ہے وہ کسی کے گھر سے برآمد ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ جاتی عمرہ سے، کہ وہ وزیر اعظم کے لیے ہوتی ہے گاڑی اور وہ گھر میں چھپائی تھی. مطلب نہ اہل بھی ہو گئے اور وزیر اعظم جیل میں ہے اور صاحبزادی وہ بی ایم ڈبلیو جو ہے وہ لیے پھرتی تھی. یہ مطلب یہ آپ لوگوں کا کوئی احساس نام کی چیز آپ میں ہے؟ وہ بی ایم ڈبلیو ہم نے برآمد کیا اور کل عجیب کام ہوا، ٹول پلازے سے گزر رہے ہیں، کہتے کہ ہم ٹول نہیں دیتے، ٹول ٹیکس نہیں دیتے، 80 گاڑیاں گزر جاتی ہے. مطلب مفت خوری کی ایک عادت ہے، لت ہے یہ لت. وہ اس سے ان کا کام ختم ہی نہیں ہو پا رہا. لہٰذا ایک چیز ہے کہ پاکستانی قوم کے ساتھ جو پرائم منسٹر عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ نہ صرف پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے بلکہ جتنے بھی چور ڈاکو ہیں جس نے میرے اور آپ کے ملک کو لوٹا ہے ان کا احتساب ہوگا، جن کی وجہ سے آج ہمارے ملک کے اندر اسپتال نہیں، دوائی نہیں اور خود اپنا علاج باہر کرتے ہیں. ہم ان سے یہ پیسہ لے کے اسپتالوں اور دوائیوں کے اوپر لگائیں گے. 2.5 کروڑ بچہ جو اسکول سے باہر ہے ان کو اسکولوں میں لے کے جائیں گے. جو آج 60% سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ یہ پیسہ لگائیں گے. انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا. آج اداروں کے اوپر اپنا بندہ نہیں اچھا بندہ لگ رہا ہے. آج اداروں کو قرضوں میں اور خساروں میں دھکیلا نہیں جا رہا. آج ادارے ترقی کر رہے ہیں. انشاءاللہ پاکستان بھی ترقی کرے گا. یہ کیس جو ہے اس کی کوئی بھی چیز کو اگر مصطفیٰ کمال، شہباز شریف، احسن اقبال، ان کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ تمام ڈاکومنٹ جو ہے یہ آپ کے آفیشیل ہے، آپ کے اداروں کے ہیں. جب آپ سی ایم پنجاب تھے اس وقت کے ہیں. ایک بھی ڈاکومنٹ کو وہ ڈینائی نہیں کر سکتے اور جب ڈینائی نہیں کر سکتے تو احتساب آپ کو دینا ہوگا اور انشاءاللہ احتساب ہوگا. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے رائے جو تھا اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا ڈکلیئر کیا ہوا تھا وہاں پہ اساسوں کی. میں نہیں کہتا ڈاکومنٹ کہتا. اچھا سر یہ بتا دیں کہ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت تو جہانگیر ترین صاحب کو بھی رائے قرار دیا گیا. وہ آپ کی کابینہ کی میٹنگ میں بھی بیٹھتے ہیں، وہ آپ کے یہاں پہ پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں، مختلف امور پر وہ بات چیت بھی کرتے ہیں. تو وہ کس حیثیت سے بات کرتے ہیں؟ ان کے حوالے سے کیا وہ پبلک آفس ہولڈر ہے؟ اس کا جواب ہے نفی میں. دوسری بات آپ نے کی کہ کیا جو آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ رائے ون کو ڈکلیئر کیا گیا یا خرچے کرتے تھے، یہ تمام ڈاکومنٹس آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے گا. آپ تمام صحافی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آفیشیل ڈاکومنٹ کیا ہوتا ہے. کیا یہ سی ایم ہاؤس کے ڈاکومنٹ نہیں ہے؟ کیا ان کے اپنے ڈائریکٹرز نہیں ہے شہباز شریف کے؟ کیا اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ میں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا کہ اسپیکر صاحب یہ ہے وہ ذرائع، لیکن مطلب اصلی والے وہ لندن کے فلیٹس والے نہیں تھے کہ بعد میں قطری خط آ جاتا ہے. اور اس میں ایک چیز ایڈ یہ بھی ایک ایڈ یہ بھی کر لیں، جہانگیر ترین صاحب کو بتا دیں ان کے پاس کوئی آفس تو ہے نہیں، پبلک آفس نہیں ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ جو کیمپ آفس جو ہیں، کیمپ آفس میں سے جو 2 کیمپ آفسز تھے وہ ٹی ٹی کے پیسوں سے خریدے گئے تھے. بات آئی تھی کہ اس کی ویڈیو کا فارنسک کرایا جائے گا، وہ ویڈیو کیا فارنسک کے لیے دے دی گئی ہے اور اس حوالے سے وہ کمیٹی بنائی گئی ہے کہ ابھی نہیں بنائی گئی تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیں اس پہ ہماری آج مشاورت بھی ہوئی ہے اور اس مشاورت کے بعد یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ بالکل اس کا فورینسک ہونا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ مناسب فورم جوڈیشل کمیشن ہے
जुडिशरी इसके ऊपर करे, क्योंकि देखिए ये मामला जो है वो सबसे बेहतर ये है, हम ये चाहते हैं कंट्रोवर्सी। देखिए ये एक बड़ी घिनौनी साजिश है, इदारों के ऊपर हमला, ये सिर्फ एक जुडिशरी के इदारे के लिए ऊपर नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर भी हमला है, पार्लियामान के हर इदारे के ऊपर हमला किया गया है। तो बेहतर ये है कि इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए इंडिपेंडेंट एक्शन हो और जुडिशरी की तरफ से हो, ये हमारा इसको वफाकी वज़ीर मुराद सईद और मुआवन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म शहजाद अकबर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।